فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ساتھ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہے، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہے، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار، ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے۔ آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے، آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہ تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما۔ اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ، میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں؟ اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئیں اور انہیں خوب ستھرا کر دیں، خوب ستھرا کر دیں، ان کے دلوں کو صاف کر دیں، باطن کا تزکیہ کر۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔
اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں۔ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا۔ حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا۔ تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں، اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، مالک کو پیار اتنا ہے، جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے، پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اس شہر کو امن والا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے، اللہ اسے امن والا بنا دے۔ ایک بات آپ کو عرض کروں، جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے۔ کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو، عبادت ریاضت تبلیغ تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو۔ یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام قیام امن کی ضرورت کے بارے میں کس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک اطمینان نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، زندگی کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کے اندر امن رہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے شہروں میں علاقوں میں امن رہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو امن پسند نہیں ہوتا، بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں کرنے والے، شرارتیں کرنے والے، یہ سارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے۔ دنیا میں وہ بندہ بچ گیا جس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا۔ سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہے، جو اسلام پر پختہ ہے۔ آج ملحد آگے ہیں، ملحد بے دین، جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی سوچیں دیکھا کرو۔ تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو، لوگوں کے گھر بن جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ غریب کیوں یاد آتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا، چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے، غریب آدمی تھے، اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں، یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں بڑے فارم بناتے ہیں، پال کر بیچنے والے بھی غریب۔ اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ او میرا سارے انو بڑا گوشت باندھے کہندے ڈاکٹر ڈکیا ہے، وہ تو کھائیں گے مرغی یا بکرا، یہ جننے بیڑے پلدے جے ماڑے ہی کھانے نے۔ اس لیے یہ جو روغن خیال ہے نا، کہتے ہیں قربانی نہ کرو غریبوں کو دے دو، ان کو فکر نہ کرو، یہ غریبہ ہی کھاڑی ہے ساری۔ امیران تے باندھ دے سارے انو، جس سے پوچھو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر نے بند کیتا ہے، تو بھائی غریبوں کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے، وہ انشاءاللہ کھائیں گے، بلکہ ان کے لیے صحیح کر کے کھلتا ہی بڑی عید والے دن ہے، تو آپ ان کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کہ یا اللہ بتوں سے ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو بچا، وہ تو بچے ہوئے تھے، یہ دعا ہی ہماری تعلیم کے لیے، بچوں کی نگرانی کرو، ان کا خیال رکھو، یہ کسی بے دین بد عقیدہ کے پاس نہ جائے، ان کی زبانوں پہ جب بھی نام آئے یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے پہ درود و سلام کریں۔ یہ کبھی جناب ابو بکر کی بات کریں، یہ کبھی عمر کی بات کریں، یہ کبھی سیدنا عثمان کی کریں، یہ کبھی مولا علی کی کریں، یہ بار بار کہیں کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔
बार बार बात करें हुजूर की औलाद। तो अजीज भाई, हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों से बचा, बुरे लोगों से बचा, गंदे अकीदे वालों से बचा। फिर फरमाया रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ये देखो बुतों की बात हो रही है, लोग कहते हैं फलां के पीछे बड़े लग गए। हजरत इब्राहीम तो कह रहे हैं अल्लाह इन बुतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया। गुमराही वैसे ही जल्दी दिल के अंदर जगह पकड़ती है, शैतानी बातें वैसे ही जल्दी समझ में आती हैं लोगों। ढेर सारे रब्बी इन्ना हुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ऐ अल्लाह इन बुतों ने एक बहुत बड़ी जमात को गुमराह कर दिया। तो जो बोलते नहीं थे बातिल, जो बातिल बोलते नहीं थे उन्होंने बड़े गुमराह किए, तो जो बोलने वाले हैं वो देखे कितनों को गुमराह करेंगे। इसलिए हजरत इकबाल बोले, कहने लगे ये दौर भी अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और फरमाते हैं बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये गवाही देते रहेंगे अल्लाह की तौहीद। कसीर लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। एक और जरा अनोखा अंदाज देखिए जनाब इब्राहीम का। फरमाते हैं फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी। या अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है, तो ऐ कलीम जो आपकी पैरवी ना करे। अंदाज देखिए, फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे मालिक वो मेरा है। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। और अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे ना, इब्राहीम उसके साथ क्या करें जो आपका नाफरमान है। फरमाया फइन्नका गफूरुर रहीम, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला माफ करने वाला है। जो फरमा बरदारी करे वो तो मेरा है, और मालिक जो नाफरमानी करे तू बड़ा मेहरबान है, तू माफ करने वाला है। यहाँ हम कहते हैं जो नाफरमानी करे, जो हमारा नाफरमान हो वो किसी काम का नहीं, मारो सजा दो। फरमाया जो मेरा नाफरमान, मालिक तू गफूरुर रहीम है, तू मेहरबानी करने वाला है। आप यकीन करें मर जाने को जी चाहता है जनाब इब्राहीम की दुआएं। फरमा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह मैंने अपनी कुछ औलाद को ना एक ऐसी वादी में ठहराया है जहां खेती नहीं होती, जो सरसब्ज़ो आबाद नहीं, बंजर ज़मीन है, वहां मैंने ठहराया है। पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि बेटे को और बीवी को बैतुल्लाह छोड़ाओ। औलाद बुज़दिल कर देती है भाई। चंद सालों के लिए प्रदेश लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। गैर मोइना मुद्दत के लिए जनाब इब्राहीम अपने लख्त जिगर को, और बेटा भी आम नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इतने सोने थे कि उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जनाब हाजरा को और बेटे को थोड़ी सी खजूरें दे के, मिश्कीज़ा पानी का दे के बैतुल्लाह के पास भी वादिन गैरि ज़ी ज़रइन, कुरान कहता है ऐसी वादी जहां खेती नहीं होती, बंजर जगह, छोड़ा जनाब इब्राहीम ने। पलटने लगे तो जनाब हाजरा दामन थाम के कहने लगी बेटे को छोड़ के जा रहे, पुत्र को छोड़ के जा रहे, मुझे छोड़ के जा रहे। हजरत इब्राहीम चुप है। मेरी बहनों, अपने शौहरों से सवाल पूछने वालियों, नहीं होते कुछ सवालों के जवाब शौहर के पास। अपने बुजुर्गों से सवाल पूछने वाले बेटों, नहीं कुछ सवालों के जवाब होते। रोज अपने बड़ों को कटहरे में खड़े करने वालों, कुछ सवालों के जवाब न पूछा करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना गुफ्तगू करो। पूछा खातून क्यों छोड़ के जा रहे हो? जनाब इब्राहीम चुप है। फिर पूछा क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो खामोश है, क्योंकि बात ही बड़ी अनोखी है। बेटे को छोड़ आना, बीवी को छोड़ आना, ऐसी जगह जहां खेती कोई नहीं, पानी कोई नहीं। फिर हजरत हाजरा खुद ही बोली, फरमाने लगी आप छोड़ के जा रहे हैं या रब का हुक्म है? तो हजरत खलील कहने लगे हाजरा अल्लाह का हुक्म है। तो तसल्ली हजरत इब्राहीम ने देनी थी ना कि हाजरा फिक्र ना करना, रब का हुक्म है, तो घबराना ना, यहाँ खैर होगी। जब हजरत हाजरा ने सवाल का जवाब लिया अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का हुक्म है, अब हजरत हाजरा बोलती है और जनाब खलील से अर्ज करती हैं हमारी फिक्र ना करना, इसलिए कि जिस रब ने कहा है ना यहाँ छोड़ जाओ, वो बड़ा करीम है, वो हमें जाया कभी नहीं करेगा। और कर तो सही ना तू ये भरोसा अपने रब। सीख जनाब इस्माइल की वालदा जनाब हाजरा से, सीख जनाब हाजरा से अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह कभी हमें जाया। पानी खत्म हो गया थोड़ी देर में, मिशीज़े का खजूरें खत्म हो गई। बेटा प्यास से जमीन पर एड़ियां मारता, जनाब हाजरा दौड़ के इधर जाती सफा पे, फिर दौड़ के मरवा पे, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, 7 चक्कर लगाए। फरिश्ते ने आके उस जगह पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ियां लगती थी।
زمزم جاری ہو گیا. مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب حاجرہ کا جانا آنا, تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا. میری پیاری بندی حاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی. دکھوں کے دن تھے, تکلیفوں کے دن تھے, میری رضا پر وہ ٹھہر گئے, صبر کیا. اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو. حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا, تو وہ سامنے پانی کا کولر لگا ہے, ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے, لیکن مالک فرماتا ہے حاجیو دوڑو, دوڑو مروہ پہ, دوڑو صفا پہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی. تو رب کی رضا پہ صبر کرنا, اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا, تو مالک کا انعام دیکھ. قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا, حج کرنے جائے گا, پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا. دوڑو میلین اخدارین, دوڑو ان کے بیچ. کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب حاجرہ کی ادا, پسند بھا گئی ہے جناب حاجرہ کی ادا, کمال کر دیا جناب حاجرہ نے. یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے, سارا حج کا سفر, سارا وارفتگی کا سفر ہے, اللہ والوں کی یادوں کا سفر. حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا, تو اولاد ہوتی ہے نا, چھوڑ آئے بیٹے کو اوپر, کھیتی کوئی نہیں تھی, بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے. حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جائے. 100 قسم کی باتیں, لوگ بچے ہوتے ہیں نا, اولاد ہوتے, چھوڑ تو گئے. اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی, سبزہ نہیں ہوتا, پھل نہیں, پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے. او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے. میں نے ٹھہرایا ہے وہاں. مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے. پہلی بات نماز کی, میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو, سویرے اٹھیں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں, وضو کریں, عبادتیں کریں, ریاضتیں کریں. اگلی بات بڑی انوکھی ہے, فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. دنیا میرے بچوں سے پیار کرے, لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں, ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے. قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی, انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں. اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. دل جھکے چلے جاتے ہیں, طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں, آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف, لوگ ان سے پیار کرے. ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے حد بندی, یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا, ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل, ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا, جناب یوسف کا. اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو, رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے. بندہ اچھا لگتا ہے, وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے, اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے. اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے, پہلے نمازی بنا دے, پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے. اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما, انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے. اولاد کے لیے دعا مانگا کرو, انہیں اللہ روزی دے وسیع, اولاد کسی کی محتاج نہ ہو, بچے کسی کے دستے نگد نہ ہو, کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے, کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے. آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی, فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی, اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے, یہاں امن رہے. یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے. یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے. یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے. اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو. پھر ارشاد فرمایا
کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کرے، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا نرالا انداز۔ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی والی والدیا، پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے، اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیا، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ سورۃ شعراء میں آتا ہوں اور یہاں سے 2-3 آیات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب ابراہیم کی اور دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا، علم و عمل دے اور جو صالحین ہیں ان سے ملا۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے علم بھی ملے، عمل بھی ملے اور پھر صالحین کی صحبت بھی ملے، نیک لوگوں کی جسے سنگت نصیب ہو، اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ گلی میں کچھ سنگترے بیچ رہا تھا نا، تو درویش اندر بیٹھے تھے تو آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے، تو بابا جی کو اندر ہی وجد ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ کہہ رہا ہے جنہاں دے سنگ چنگے سانو ترے، اچھے سنگ ترے، جنہاں دے سنگ اچھے سانو ترے۔ جناب ابراہیم کی دعا دیکھو، فرماتے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ حکم عطا فرما، مانا مفسرین نے کیا علم و عمل عطا فرما، اور اے اللہ مجھے ان سے ملا دے جو صالح لوگ ہیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ میرے بعد آئے نا ان میں میری سچی ناموری رکھنا، اے اللہ بعد والے پچھلے ہمارا ذکر کریں تو ذرا اچھے لفظوں کے ساتھ کریں، ہمارے بعد ہمارا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو۔ ہماری تعلیم کے لیے جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیچھے اس طرح کا چھوڑ کے جانا کہ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کیا جائے، یعنی تم کہیں بیٹھو تو لوگ کہیں کیا بات ہے، اور اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگوں کے بیچ ہماری اچھی ناموری ہو۔ جناب ابراہیم دعا مانگتے ہیں۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، یا اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہیں، ہمارے تعلق بنا پر جنتیوں سے بنا، ہمیں ان سے جوڑ دے جو چنگیاں دے لڑ لگی سان تے چولی چ پھول پئے، تو ایک دن پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ کہا اے اللہ ان میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہے، اور فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ دنیا میں پردہ رکھا ہے تو قیامت میں بھی۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، مومنوں کا پردہ رہ جانا ہے قیامت میں۔ عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن پردہ انشاءاللہ۔ اور بھی بڑی جگہوں پہ حدیث ہے، پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے نوکھی لکھی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوگوں نے کھڑا کر کے پوچھا تھا وہ آپ کے کان میں حضور نے کیا بتایا تھا، کان میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا بات کی تھی؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کر کے پوچھے گا وہ فلاں 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 گناہ کیا تھا، تو بندہ کہے گا مالک ہو گیا، اور بندہ ڈر رہا ہوگا مالک ہو گیا، تو اللہ فرمائے گا دنیا میں میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج تجھے معاف کر رہا ہوں، پردہ رکھا تھا معاف کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں تو رسوا نہ کرنا، امید ہے، کرم کی امید ہے، اس کی رحمت پر امید ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہتا ہے جب متقی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے، امید ہے کرم ہی ہوگا۔ گناہگار تو بڑے ہیں پر امید ہے رحمت پر،
اور کبھی امید ہے رحمت پر کہ جس نے یہاں عزت دی ہے وہاں بھی کرم ہی فرمائے گا، فضل ہی فرمائے گا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ لیکن اب کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی، جن کے نصیب چمکے، اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیاں خریدو، قربانیاں کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو۔ یہ عبادت کے دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے۔ اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں ذرا زیادہ چلا جائے، لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اسباب بنانے، اور کسی کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہیں لانی کہ تو پھر آ گیا، پہلے بھی تو آیا تھا نا۔ وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے، تو ہم نے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے تو ذرا مسکرا کے بانٹنا ہے، زیادہ الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق